مدینه صفا بخش جان و دلم مدینه صفا بخش جان و دلم فراق تو مشکل ترین مشکلم طریقا که همچون نسیم سحر مرا زود بگذشت عمر سفر باب بقیع وہ در ہے جو مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بقیع کی طرف کھلتا تھا، اور اس میں شک نہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی جانب سے بقیع کی طرف جاتے تھے۔ بقیع ایک اونچے ٹیلے پر واقع تھا جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پرانا ہو کر کچھ بیٹھ گیا ہے۔ بقیع پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس دیار اور اس کے ساکنوں سے ان کے دیرینہ رشتے کی یاد دلاتا ہے۔ آپ اپنے اصحاب کے غم و رنج اور ان کی جان فشانیوں کو یاد فرما کر ان کی ارواح پر درود بھیجتے تھے۔ یہ بقیع ہے۔ اب ہم اس جگہ قدم رکھ رہے ہیں جہاں کبھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک پڑتے تھے۔ ہم یہاں ملکوتی فضا میں سونے والے شہداء اور اس کی خاک میں دفن میتوں پر درود بھیجتے ہیں اور اپنے پردہ ذہن پر ان کے سرفروشانہ ایثار کو مجسم کرتے ہیں کہ جنہوں نے تاریخ اسلام کو نشاط و رونق بخشی ہے۔ بقیع میں داخل ہوتے ہی جب ہم داہنی طرف دیکھتے ہیں، یہاں بہت سی ایسی قبریں نظر آتی ہیں جہاں سونے والوں کا کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن کوئی شک نہیں کہ اس جگہ آرام فرمانے والے مہاجرین اور انصار ہیں، اور ایک احتمال اس بات کا بھی ہے کہ یہ لوگ امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور کے بعد گزرے ہوں۔ یہ سنگین جلو هست، ایشون حضرت عباس عموی پیامبرن، بعد 4 تا سنگ پایین تر این یک سنگ هست، آقا حضرت مجتبی، آقا حضرت زین العابدین، آقا امام باقر، آقا امام صادق۔ ان قبور کے بلائی حصے میں چوطرفہ پتھروں کے ٹکڑوں کے حصار میں 6 قبریں ہیں جن کو دیکھ کر زائرین کی نگاہیں بےتاب ہو جاتی ہیں۔ 4 قبریں ایک دوسرے کے برابر ہیں جن میں 4 اجساد اطہر آرام فرما رہے ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریت کے 4 منتخب ہستیاں۔ ساتھ ہی 2 قبریں اور بھی ہیں، ایک جناب فاطمہ بنت اسد حضرت علی علیہ السلام کی والدہ گرامی سے تعلق رکھتی ہے جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ماں سے کم نہ تھی، اور دوسری قبر جناب عباس پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کی ہے۔ فاطمہ بنت اسد نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 8 سال کی عمر سے لے کر 25 سال کی عمر تک سرپرستی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماں کی محبت کی چاشنی سے مانوس کیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب آپ کا انتقال ہوا تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پیراہن آپ کو کفن میں دیا اور اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کو سپرد خاک کیا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ایک دولت مند شخص تھے۔ آپ نے اسلام کی اپنے مال اور اپنے اثر و رسوخ سے حمایت کی، اور عقبہ ثالث کے پیمان کے موقع پر آپ بھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ترجمان تھے۔ ائمہ علیہ
السلام میں سب سے پہلی قبر حضرت امام حسن علیہ السلام سے متعلق ہے۔ اب ذرا کان لگا کر سنیے، کیا علی علیہ السلام کسی سے نجوہ کرتے نہیں سنائی دے رہے؟ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی گمشدہ مزار کی طرف ذرا غور سے دیکھیے۔ پاب رہنا بچے زینب و حسن و حسین اپنے ماں کے جنازے میں آہستہ آہستہ رو رہے ہیں۔ اپنی جوتیاں اتار دیجئے، برہنہ پا ہو جائیے۔ یہ عشق کی آواز ہے، ادب کا تقاضا ہے، معرفت یہی چاہتی ہے۔ یہ بقیع کا غمناک منظر ملاحظہ فرمائیے۔ اسماء بنت امیس پانی ڈال رہی ہیں۔ علی علیہ السلام غسل دیتے دیتے اچانک اپنا سر دیوار پر ٹکا دیتے ہیں۔ آسمان کانپ اٹھتا ہے، زمین و آسمان کے ذرات بے قرار ہو کر فریاد کرنے لگتے ہیں۔ علی علیہ السلام نے اپنے سر سے عمامہ اتار دیا ہے اور پابر رہنا ہے۔ کیا آپ فاطمہ کے شوہر کی اقتدا نہیں کرنا چاہتے؟ غسل و کفن کے بعد حضرت علی علیہ السلام اپنی اولاد اور اپنے اعزا سمیت جنازہ لے کر روانہ ہوتے ہیں۔ راستہ دیکھنے کے لیے ایک شمع ساتھ ہے اور حضرت زینب جو کافی کم سن ہیں، سیاہ لباس میں لپٹی ہوئی اس سائے میں چل رہی ہیں جو شمع کی وجہ سے تابوت کے نیچے زمین پر پڑ رہا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام جیسے ہی جنت البقیع میں داخل ہوتے ہیں تو ایک سمت سے آواز آتی ہے اور خودی خدائی قبر نمایاں ہو گئی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے اسی قبر میں حضرت فاطمہ کی لاش مطہر دفن کی اور اس طرح زمین برابر کر دی کہ نشان قبر معلوم نہ ہو سکے۔ جناب سیدہ کی لاش جب قبر میں اتاری گئی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کے مانند 2 ہاتھ برآمد نمودار ہوئے اور انہوں نے جسم مطہر سیدہ کو سنبھال لیا۔ چونکہ قبر فاطمہ کے ساتھ بے ادبی کا اندیشہ تھا، اس لیے 40 قبریں بنائی گئیں۔ مناقب ابن شہر آشوب میں ہے کہ 40 قبریں اس لیے بنائی تھیں کہ صحیح قبر معلوم نہ ہو سکے اور فاطمہ کو ستانے والا قبر پر نماز بھی نہ پڑھ سکے، ورنہ سیدہ کو اذیت ہو گئی۔ کیا آپ نہیں سن رہے کہ حضرت علی علیہ السلام وفات سیدہ پر بے انتہا رنج و غم کا اظہار فرما کر جو مرثیہ پڑھ رہے ہیں، اس کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں: 2 دوستوں کے ہر اجتماع کا نتیجہ جدائی ہے اور ہر مصیبت دلبروں کی جدائی کی مصیبت سے کم ہے۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف لے جانے کے بعد میری رفیقہ حیات فاطمہ کا داغ فراق دے جانا اس امر کا ثبوت ہے کہ کوئی دوست ہمیشہ نہیں رہے گا۔ کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ حضرت سیدہ کو سپرد خاک کرنے کے بعد حضرت امیر المومنین قبر جناب سیدہ کے پاس بیٹھ گئے ہیں اور بے انتہا رو رہے ہیں؟